دنیا کو نیند آ رہی ہے، ہاں ساری دنیا کو نیند آ رہی ہے، ارے ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ رہی ہے، ہاں ساری دنیا کو نیند آ رہی ہے، ارے ان کا دیوانہ بیدار ہے، اور آپ ہی فیصلہ کیجئے، ہاں آپ ہی فیصلہ کیجئے، ارے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، اور یہ غوث کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، کیوں کہ غوث اعظم کی ہر جا مسجد ہے، غوث اعظم کی ہر جا مسجد ہے، ارے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کی گھر جا مسجد ہے۔ حضرات یہ غوث اعظم کی محفل ہے، کون غوث؟ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں دوں گا، بس 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ، اس سے زائد نہیں جاؤں گا۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم کہ جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے مولا تو نے مصطفیٰ کو تمام نبیوں کی نبوت، تو نے مصطفیٰ کو تمام نبیوں کی نبوت کا تاج دیا، ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاج دیا، عمر فاروق اعظم کو عدالت کا تاج دیا، عثمان غنی کو سخاوت کا تاج دیا، مولا علی کو شجاعت کا تاج دیا، مولا مجھے کیا دیا؟ تو نے یہ سارے تاج تو بانٹ دیا، مولا مجھے کیا دے گا؟ تیری بارگاہ میں میرا کون سا حصہ ہے؟ رب نے فرمایا کہ اے عبد القادر سنو، میں نے مصطفیٰ کو تمام نبیوں کی نبوت کا تاج دے دیا، ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاج دے دیا، عمر فاروق اعظم کو عدالت کا تاج دے دیا، عثمان غنی کو سخاوت کا تاج دے دیا، مولا علی کو شجاعت کا تاج دے دیا۔ اے عبد القادر تم کہتے ہو میں میری بارگاہ میں تمہارا کیا مرتبہ ہے، تمہارا کیا مقام ہے، تمہیں کیا دوں گا؟ سنو میں بھی ایک قادر ہوں، میرا بھی نام قادر ہے۔ مصطفیٰ کو نبوت کا تاج دے دیا، ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاج دے دیا، عمر کو عدالت کا تاج دے دیا، عثمان کو سخاوت کا تاج دے دیا، علی کو شجاعت کا تاج دے دیا۔ اے غوث اعظم، اے عبد القادر سنو میرا بھی نام قادر ہے، اس لیے میں نے تمہیں قادریت دیا، اس لیے میں نے تمہیں قادریت کا تاج دے دیا، اسی لیے تو بریلی سے سجائی، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت اللہ کی بات۔ اور غوث کی وہ بارگاہ ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ذات نہیں دیکھی جاتی، ذات نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں، دل۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، دل دیکھے جاتے ہیں۔ آج کوئی 11ویں پہ اعتراض کرے، تم 11ویں کیوں مناتے ہو؟ تم 11ویں کیوں مناتے ہو؟ ارے ہماری قسمت میں ہے جب تو ہم مناتے ہیں، تمہاری قسمت میں آئی نہیں تو تم کیا مناؤ گے؟ تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں تو تم کیا مناؤ گے؟ یہ ہماری قسمت میں ہے، ہم تو وہ ہیں کہ اجمیر جائیں تو خواجہ غریب نواز کا صدقہ لوٹیں، اگر ہم چلے جائیں بہارائے شریف جائیں تو پھر غازی سرکار کا صدقہ لوٹیں، یا بیوہ چلے جائیں تو وارث پاک کا صدقہ لوٹیں، اگر گلیاں چلے جائیں تو صابر پاک کا صدقہ لوٹیں، بریلی چلے جائیں تو امام احمد رضا خان کا صدقہ لوٹیں، اور اگر بغداد چلے جائیں تو پھر غوث اعظم کا
اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی آئے نا تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. ان کی 11ویں کبھی مت چھوڑنا. ایک مسلمان تھا، غیر مسلم کی بستی میں رہتا تھا، غیر مسلم کی بستی میں رہتا تھا. وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز دلاتا تھا، اور سال میں جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ آتا تھا تو پھر لنگر کرتا تھا. تو اس کے جو سامنے گھر تھا نا تو وہ غیر مسلم کا تھا، ایک ہندو کا تھا. تو ایک دن وہ گیا اس مسلمان کے پاس، کہتا یار یہ تو بتا کہ تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ کیا کرتا ہے، اور سال میں ایک بار جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر تو اتنا بڑا لنگر کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، عزیز و اقارب کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا میں غوث اعظم کی نیاز دلاتا ہوں، صدقہ لٹاتا ہوں. کہا یہ صدقہ لٹانے سے، یہ نیاز دلانے سے، 11ویں منانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں یہ غوث کی 11ویں ہے. ارے جو ایک بار اپنے دل میں کوئی مراد لے کر کے غوث اعظم کی نیاز مان لے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز دلاؤں گا، پھر اس کی مراد رد نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ ادھر اس بندے کا پکارنا ہوتا ہے، ادھر غوث اعظم کا زبان ہلانا ہوتا ہے. غوث اعظم کی زبان ہلے، رب کی بارگاہ میں وہ بات قبول ہو جایا کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں بات قبول ہو جایا کرتی ہے. غوث اعظم کی کوئی بھی بات رب کی بارگاہ میں ٹالی نہیں جاتی ہے، ٹالی نہیں جاتی ہے. وہ جو غیر مسلم تھا وہ کہنے لگا یار یہ تو بتا، وہ تو تیرے غوث، وہ تو تیرے غوث ہیں، اگر میں مناؤں کیا نہیں، اگر میں مناؤں کیا نہیں، اگر ان کی نیاز دلاؤں، اگر لنگر کروں تو کیا مجھے بھی فائدہ ہوگا؟ کیا مجھے بھی فائدہ ہوگا؟ کہا تجھے پتا نہیں کہ وہ غوث ہے، یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی مناتا ہوں. وہ بڑا غریب تھا، وہ بڑا غریب تھا، اس نے بھی منت مانگی، مال و دولت آئے، اس نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز دلانا شروع کیا. اب برکت ہونے لگی اس کے گھر، اس کے گھر میں برکت ہونے لگی. پھر وہ ہر 11 تاریخ کو لنگر کرنے لگے، 11ویں شریف منانے لگا غوث اعظم کی. پھر ایک وقت آیا جب اس کا بڑھاپا آیا، موت کا وقت قریب آیا، بیمار ہوا. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو جتنے بھی لوگ تھے اس کی برادری کے سارے لوگ آئے، اکٹھا ہوئے، اس کے جنازے کو تیار کیا، شمشان گھاٹ لے کر کے گئے، لکڑیاں لگائی گئی، اس کے اوپر چتا کے اوپر اس کو لٹا دیا گیا. اب آگ لگائی جا رہی ہے لیکن آگ جلا نہیں رہی ہے. لوگوں نے تیل ڈالا لیکن آگ نے نہ جلایا، لوگوں نے گھی ڈالا لیکن آگ نے نہ جلایا. جتنے بھی پنڈت تھے سارے پنڈت پریشان، جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ پریشان کہ معاملہ کیا ہے. کوئی بھی کسی بھی انسان کو لے کر کے شمشان گھاٹ آؤ، جیسے اس کی آگ لگائی جاتی ہے تیل اور گھی ڈال کر کے فوراً آگ جلنے لگتی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے، لکڑیاں بھی نہیں جل رہی ہیں، تیل بھی ڈالا گیا ہے پھر بھی یہ نہیں جل رہی ہے، گھی بھی ڈالا گیا پھر بھی نہیں جل رہی ہے. معاملہ کیا ہے، لوگوں میں آپس میں چھیمیں گولیاں ہونے لگی. کیا بات ہے، آخر آگے جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ انہی میں سے کسی نے کہا کسی اس کے رشتہ دار سے پوچھو، کسی اس کے عزیز و اقارب سے پوچھو، کسی رشتہ دار سے پوچھو یہ معاملہ کیا ہے، اس کو آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے. تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کے گھر کے سامنے جو ایک مسلمان کا گھر ہے، یہ جو مسلمان کا گھر ہے یہ اس کے گھر آتا جاتا تھا. وہ مسلمان اس کا بہت گہرا دوست تھا، اس لیے جو اسی سے چل کر کے بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہے. لوگ اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان یہ تو بتا، یہ جو گھر تیرے سامنے ہے جس بوڑھے کا آج انتقال ہوا ہے، آج ہم اس کو شمشان گھاٹ لے کر کے گئے، ہم نے گھی بھی ڈالا تیل بھی ڈالا لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں. معاملہ کیا ہے، کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ اگر تجھے کچھ معلوم ہے تو پھر بتا دے. تو وہ مسلمان کہنے لگا ارے تمہیں پتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تمہاری برادری کا ہے لیکن سنو تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز دلاتا تھا. تمہیں پتا نہیں جب وہ بیمار ہوا، مرنے کا وقت قریب آیا تو تمہیں پتا نہیں بغداد سے عبد القادر آئے تھے، غوث اعظم آئے تھے، مرنے سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا کر کے گئے ہیں. وہ چل کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. کب وہ کلمہ پڑھ کے
مسلمان ہو چکا ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نقیب ہندوستان برادری کبیر علی جناب سلمان رضا